السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 27 دسمبر جمعۃ المبارک، ایک بڑا فیصلہ پاکستان کے لیے، بہت اچھی خبر اور بڑی خبر کشمیر کے حوالے سے۔ سعودی عرب وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو آج تک نہیں ہوا تھا، ایک OIC کا اسپیشل اجلاس کشمیر پر، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ بھارت کیا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ جس طرح کی ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ UAE کی اور سعودی عرب کی، کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے چند دن پہلے کہ سعودی عرب کو ایسا انیشیٹو لے گا، لیکن کامیاب ڈپلومیسی پرائم منسٹر عمران خان کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی، کیسے یہ ممکن ہوا، کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، پوری آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ 27 دسمبر یوم شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو کا، یہیں پر راولپنڈی میں ہی ان پر حملہ ہوا، جس میں وہ اللہ کو پیاری ہوئیں۔ اس سے پہلے جو برسی تھی وہ لاڑکانہ میں منائی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ یہاں پنڈی میں منائی جا رہی ہے۔ کیوں منائی جا رہی ہے، کیا پاسبلٹیز ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، انٹیلیجنس کی کیا رپورٹس ہیں، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے جیسے ہی میں اس کو اپلوڈ کروں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب آ جاتے ہیں خبروں پر، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے بعد چند دن پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کوالالمپور جو سمٹ ہے، جس کو اسلامی ممالک کا جو سربراہی اجلاس ہے، اس میں پاکستان نہیں جا رہا، اور طیب اردگان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سعودی عرب نے دباؤ ڈالا ہے پاکستان پر کہ اگر عمران خان صاحب نے اس اجلاس میں یا پاکستان نے شرکت کی تو 40 لاکھ بندے جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پیسے سعودی عرب نے جمع کروائے ہیں اسٹیٹ بینک میں پاکستان کی فارن ایکسچینج ریزرو کو بڑھانے کے لیے، وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ یہ کہا تھا طیب اردگان نے، پاکستان نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سعودی عرب نے اس کو ڈینائی کیا تھا۔ سعودی عرب نے کہا تھا کہ دوست ممالک کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ دھمکی کے لہجے میں نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کو کوئی سعودی عرب نے اس طرح کی کوئی دھمکی نہیں دی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر اعظم جب ریاض سے واپس آئے تو جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے، جو ایک بہت ریئر جیسچر ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ بہرحال پھر یہ خبریں آئیں کہ وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور وزیر خارجہ سعودیہ کے آئے، یہ ان کا پہلا پاکستان کا دورہ تھا وزیر خارجہ بننے کے بعد۔ پرائم منسٹر سے یہاں ملاقات ہوئی، جناب شاہ محمود قریشی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور بڑی بھرپور ملاقات تھی فارن منسٹر کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ اس میں پاکستان کے فارن آفس کے آفیشلز بھی تھے، ڈپلومیٹس تھے، اس میں DG ISI بھی تھے، اور بڑی کھل کر اس پر سارے معاملے پر بات ہوئی۔ تو میں اب جو اس کا آؤٹ کم ہے، میں پہلے تھوڑا سا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو۔ اور پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اگر OIC فعال ہو رہی ہے تو ڈاکٹر مہاتیر یعنی ملائیشیا اور طیب اردگان جو ہیں ترکی کے، وہ اس OIC اگر یہ فعال ہو رہی ہے تو، اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کو انٹرنیشنل فورا پر بات کی جا رہی ہے، مغربی دنیا کی اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے، تو پھر کوئی نیا فورم بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جو ایک انیشیٹو تھا کہ OIC کے مقابلے میں ہم ایک فورم بنا دیتے ہیں اگر OIC فعال نہیں ہے، وہ انیشیٹو کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر کے بہت قریبی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے ویسے ہم OIC کو فعال نہ کر سکیں، کیونکہ سعودی عرب اور UAE کے بہت انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے ریلیشن شپ بنتے جا رہے ہیں، لیکن اگر ایک متبادل قیادت کی بات کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے سعودی عرب کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ جن چیزوں کو اگنور کر رہا ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرا بلاک بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک اجلاس جو کوالالمپور میں اس کا اعلان ہوا، لیکن پھر اس وقت بھی پرائم منسٹر نے یہی سعودی عرب کو جا کے کہا تھا کہ اس کو آپ اپنے
یہ مت سمجھیں کہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے یا سعودی عرب کو ہٹانا چاہتا ہے، یو اے کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان پر کوئی بات نہیں ہو رہی. مغرب میں ایک اسلاموفوبیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی. تو اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے، جس پر ڈاکٹر مہاتیر کے ساتھ پرنس سلمان کی گفتگو بھی ہوئی تھی. اور پھر جو ڈاکٹر مہاتیر نے اور طیب اردگان نے یہ اعلان کیا تھا کانفرنس میں، کوالالمپور کانفرنس میں، کہ پرائم منسٹر عمران خان ابھی تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ڈاکٹر مہاتیر نے کہا تھا، لیکن بہت جلد میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. اور یہ دونوں لیڈروں نے کہا کہ یہ OIC کے متبادل ہم کوئی فورم قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کیے جائیں. اور اب بالآخر سعودی عرب نے یہ کہا ہے پاکستان سے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس سعودی عرب بلانے پر غور کر رہا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے، جس میں کشمیر کی جو ایٹراسٹیز ہیں، بھارت نے جو کچھ کشمیر میں کیا اس پر بات کی جائے گی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو یہ باور کرایا جائے گا کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جو سٹیزن امینڈمنٹ بل کے ذریعے مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے ایک ڈسکریمنیشن کا، ایک امتیازی سلوک کا، اس پر بات کی جائے گی. اب یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب OIC کا سربراہی اجلاس تھا، ان کا جو سمٹ تھا، اس میں جو سشما سوراج ہیں، جو تب بھارت کی جو وزیر خارجہ تھی، جس وقت کشمیر کو اینیکس کیا تھا، تو ان کو ایک اسپیشل انوائٹی کی حیثیت سے ان کو مدعو کیا گیا تھا، جس پر پاکستان نے بڑا اوپنلی ریئیکٹ کیا تھا. اور اس میں بہت ہم نے لو لیول پر ہم نے شرکت کی تھی. پاکستان نے پبلکلی تو یہ کہا تھا کہ چلیں بھارت کو ایک موقع ملا ہے اور وہ کشمیر پر OIC میں بات ہوئی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. لیکن ایکچولی ہمارے سفارتکار پرائیویٹ گفتگو میں اس بات کو مانتے تھے کہ وہ یہ توقع نہیں کر رہے. تو پھر اس کے بعد UAE نے نریندر مودی کو ایک انسانی حقوق کا ایک اعلیٰ سطحی اپنا ایوارڈ دیا تھا اس وقت جب وہ کشمیری عوام کے حقوق غصب کر رہے تھے. تو اس پر پاکستان نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا. اور پھر UAE اور سعودی عرب نے مل کر تقریباً $100 بلین کی سرمایہ کاری بھارت میں انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا. آئل ریفائنری وہ بنا رہے تھے اور بہت زیادہ بھارت کے ساتھ ان دونوں ممالک کے تعلقات تھے، اور وہ کشمیر کے مسئلے پر اوپنلی جو گفتگو تھی اس پہ ریلیکٹنٹ تھے. لیکن اب OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس کشمیر پر اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو بھارت کی 2 نمبری ہے، جو منافقت ہے، اس پر آگاہ کیا جائے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھارت اس کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک مسئلہ سمجھتا ہے. اور ابھی جو چائنا نے درخواست کی تھی سیکورٹی کونسل میں اجلاس بلانے کی، اس کو فرانس نے ویٹو کیا یہ کہہ کر کہ یہ بھارت اور پاکستان کا آپس میں معاملہ ہے، سیکورٹی کونسل کو اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس کا سعودی عرب کوشش کر رہا ہے اور بہت جلد اس کی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، یہ کشمیر کے حوالے سے جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے لیے بہت بڑی فتح ہے پرائم منسٹر عمران خان کی. اور وہ OIC جو گزشتہ کئی دہائیوں سے موجود تھی لیکن فعال نہیں ہو رہی تھی، ایک موو جو کی پرائم منسٹر عمران خان نے کوالالمپور میں جو سمٹ کے حوالے سے، اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس اپرچونٹی کو استعمال کیا ہے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے پر. بھی اب ڈاکٹر مہاتیر بھی دورہ کریں گے سعودی عرب کا اور کنگ سلمان سے بات کریں گے. اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ OIC فعال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلامی جو دنیا ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے کامیابی ہے. اس کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ نے اور بھی بہت زبردست باتیں کہی ہیں. ٹورزم میں انہوں نے سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہاں پر جو ہوٹل بنائے جائیں گے ہماری ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس میں اس کے علاوہ جو اور جو فیسلٹیز ہیں، تھیم پارک ڈیولپ کرنے میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. پیٹرو کیمیکلز کی فیلڈ میں اور مائننگ کی فیلڈ میں، یعنی بلوچستان میں جو اور KPK میں جو کانوں سے جو ہمارے جو ذخائر ہیں نیچے معدنیات کے، ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے سعودی عرب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پرنس محمد بن سلمان کا دورہ، اس کی تاریخیں طے کی جا رہی ہیں، بہت جلد وہ پاکستان کا دورہ کریں گے.
اور جو پاکستان کے اندر جو مزید انویسٹمنٹ ہے، یہ جو ٹورزم ہے، مائننگ ہے، پیٹرو کیمیکلز ہے، اس کے حوالے سے جو عملی اقدامات ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کی مالی امداد بھی کی جائے گی، اور خاص طور پر جو پاکستان کا جو ایشو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کشمیر کے معاملے پر ایک بالکل واضح رویہ اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب اور UAE کی حکومتیں نظر آئیں گی۔ OIC فعال ہوگا، اور جو مسلمان ممالک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان کی ڈپلومیسی سے۔ دوسرا، میں آپ کو ایک جو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے جو جلسہ ہے یہاں پر پنجاب میں، اس لیے جلسہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے۔ اس بات کی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت گیر رویہ کا اعلان نہیں کریں گے۔ زیادہ تر وہ جو پاکستان کی غربت ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو کرنا چاہتی ہے اس پر وہ بات کریں گے۔ اپنے آپ کو بلاول بھٹو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی پاکستانی اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جو قریبی ان کا تعاون ہے، اس نے ایک تاثر یہ دیا ہے کہ شاید وہ بھی جو پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ایک کیمپین منظم چلی ہے اس میں بلاول بھٹو ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے مذہب کے حوالے سے جو پالیٹکس ہو رہی تھی اس پر بھی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، اور اب انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جو پالیٹکس سے نون لیگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے، اس میں بلاول بھٹو سنجیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو وہ سنجیدہ سیاست سمجھتے ہیں۔ تو ایک بڑا جو یہاں پر جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو نے یہ اعلان کر دیا، جس کا پیپلز پارٹی کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو پیپلز پارٹی کی مستقبل کی سیاست ہے وہ معیشت کی بہتری کے گرد گھومے گی اور ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی وہ بات کریں گے، اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے پالیٹکس کے حوالے سے وہ بہتر نظر آتا ہے، کیونکہ اداروں کی جو مخالفت ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج اس حوالے سے۔ بلاول بھٹو کا جو اجلاس ہوگا، جو جلسہ ہوگا، جو خطاب ہوگا، وہ بہت اہم ہوگا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا بلاول صاحب کو کہ آپ یہاں پر جلسہ نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جلسہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ یہ دن خیر خیریت سے گزارے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو تازہ ترین ہے اس حوالے سے اس کو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔